بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، جس رمضان المبارک کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے، بس چند دن باقی رہ گئے ہیں وہ بابرکت گھڑی آنے کے لیے، جس کے حصول کے لیے ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی اہمیت کے پیش نظر اپنی پیاری زبان سے مخصوص دعا بھی ہمیں سکھلائی ہے، اور آپ سب نے وہ دعا کی بھی ہوگی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پروردگار عالم نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جس طرح باری تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے بالکل قریب پہنچا دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک عافیت سے پہنچا دیں گے. یہ مہینہ اتنا باعظمت اور بابرکت ہے کہ فخر رسول محسن انسانیت تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کا بڑی شدت سے انتظار فرماتے تھے، اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان المعظم کے مہینے کو انگلیوں پر گنا کرتے تھے، اسے شمار کیا کرتے تھے، ایک ایک دن رمضان کی آمد میں کتنا دن باقی رہ گیا ہے،
اتنا کسی اور مہینے کے گننے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے حاصل کرنے کے ذوق اور شوق میں ہم ماہ شعبان کے ایام کی گنتیوں کا اہتمام کریں۔ جیسے جب کسی کو کوئی عظیم شے ملنے والی ہوتی ہے اور اس کی تاریخ کا تعین کر دیا جاتا ہے تو آدمی بڑی شدت سے ان کا انتظار کرتا ہے اور انگلیوں پر شمار کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے درمیان ایسے بھی کچھ افراد رہتے ہیں جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے تعلق سے ان کا سینہ اس کی عظمت سے خالی ہوتا ہے اور وہ شعبان المعظم کے مہینے کی گنتیوں کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بس اتنا ہی دن باقی رہ گیا ہے، کھا پی لو، ورنہ رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ گویا وہ رمضان المبارک کی عبادتوں کے ذوق میں نہیں بلکہ اس وجہ سے اس کی گنتیوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، لہذا جو کھانے پینے کی خواہشات ہیں جتنی جلدی ہو سکے اسے بنا کر اسے کھا لیا جائے، پی لیا جائے۔ لیکن ایسے افراد کی تعداد کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے ذوق میں ہمیں یہ شعبان المعظم کے آخری ایام گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف فرمایا ہے۔ جب کسی کے سامنے کسی چیز کا تعارف آ جاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت اور عظمت کا دل میں بسانا، اس کی قدر کرنا، اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص کسی عظمت سے واقف نہ ہو تو اس کے لیے اس کی قدر کرنا ذرا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے رمضان المبارک کا تعارف پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے کلام کے نزول کا انتخاب جس مہینے کے لیے کیا گیا ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس سے رمضان المبارک کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پورا قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آسمان دنیا سے جیسی جیسی ضرورت محسوس ہوتی گئی قرآن کریم نازل ہوتا ہوا چلا گیا
اور 23 برس کی مدت میں پورا قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت یہ قرآن کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا قرآن کریم کے نزول کے لیے انتخاب فرمایا ہے، اور نسبت کی وجہ سے اشیاء کی قدر و منزلت میں تفاوت ہوتا ہے۔ اسے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک کوئی نوکر ہو کسی عام آدمی کا، تو اس نوکر کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن وہی نوکر ہو کسی باعظمت شخصیت کا، اور اگر کوئی خادم ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دیکھیے خادم ہونے میں ظاہری اعتبار سے دونوں برابر ہیں، وہ بھی خدمت کر رہا ہے، یہ بھی خدمت کر رہا ہے، لیکن نسبت کے اعتبار سے دونوں خادموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس خادم کی نسبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس خادم کا کیا مقام ہے، اس پر لوگ رشک کرتے ہیں اور لوگ چاہت ظاہر کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنا نصیب ہو جاتا۔ تو نسبت کے اعتبار سے اشیاء کی قدر و منزلت میں تفاوت ہوتا ہے۔ اس کو اور آسان لب و لہجے میں سمجھیے، آپ کپڑے کی دکان پر گئے، آپ نے اپنی ضرورت کا کپڑا خرید لیا، آپ کو کپڑے کی دکان پر ایک کپڑے کا معمولی ٹکڑا نظر آیا، آپ نے دکاندار سے کہا مجھے یہ ٹکڑا دے دو۔ دکاندار نے آپ سے پوچھا کیا کام ہے؟ آپ نے کہا مجھے قرآن کریم کا غلاف بنانا ہے۔ دکاندار نے فوراً آپ کو دے دیا، آپ اسے قیمت دینے لگے، اس نے انکار کر دیا، لے جاؤ، جب قرآن کا غلاف بنانا ہے تو اس چھوٹے کے کپڑے کا میں کیا عوض لوں، جاؤ میں تمہیں اسی طرح دیتا ہوں۔ لہذا وہ لاتا ہے اور قرآن کریم کا غلاف بنا لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وہ معمولی کپڑا جو بے قدر و قیمت تھا، لیکن اسے قرآن کریم کا غلاف بنا دیا گیا تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی۔ کسی بادشاہ کے سر کی دستار کیوں نہ ہو، کسی پیر کی دستار کیوں نہ ہو، کسی عالم دین کے جسم پر رہنے والا کپڑا کیوں نہ ہو، وہ اتنی فضیلت حاصل نہیں کرے گا جتنی فضیلت اس غلاف نے حاصل کر لیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، جب اس غلاف کو قرآن کریم کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے والا جب اس غلاف کے ساتھ قرآن کو اٹھاتا ہے تو قرآن کریم کو بوسہ لینے سے پہلے وہ اس غلاف کو بوسہ دیتا ہے، اس کو صاف ستھرا کرتا ہے اور اسے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھولتا ہے، اسے بڑے ادب و احترام کے ساتھ تہہ کرتا ہے، اسے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کسی جگہ رکھا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر اسی ادبی انداز میں وہ اس غلاف کے اندر قرآن کریم کو رکھ دیتا ہے۔ تو اس غلاف نے یہ عظمت کیوں پائی، اس غلاف کی تکریم کیوں کی گئی؟ اس وجہ سے کہ اس غلاف نے اپنے آپ کو قرآن کریم کی طرف منسوب کر لیا ہے،
قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ ایک معمولی سی لکڑی آپ کسی دکاندار سے لائیں، جس لکڑی کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اور اس لکڑی کو آپ رحل کی شکل میں مشکل کر دیں، یعنی جس پر قرآن کریم رکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب جانتے ہو وہ لکڑی جو معمولی سی لکڑی تھی، وہ لکڑی کو جب رحل بنا دیا گیا ہے جس پر قرآن کریم رکھ کر پڑھا جاتا ہے، اب وہ لکڑی اتنی زیادہ باعظمت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی اس لکڑی کے اوپر، اس رحل کے اوپر اپنا پیر رکھ دیتا ہے آپ اسے گستاخ سمجھیں گے، اگر کوئی اس لکڑی کے اوپر سے پیر پھاند کر جاتا ہے آپ اسے گستاخ سمجھیں گے اور منع کریں گے، اگر کوئی اس لکڑی کو یوں ہی بہا دیتا ہے آپ اسے سمجھائیں گے یہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، اس لکڑی کی بے احترامی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لکڑی نے اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور اس پر قرآن کریم رکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ ایک معمولی سا کاغذ جسے آپ رف کاغذ کہتے ہیں، جس پر لکھنے والا اس نیت سے لکھتا ہے کہ بس یہ وقتی طور پر لکھ رہا ہوں اور اسے میں اصل کاپی میں دیکھ کر نقل کروں گا، اس رف کاغذ کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر راستے میں بھی وہ کاغذ پڑا ہوا ہوتا ہے کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، لیکن یقین جانیے اگر کسی نے اسی رف کاغذ پر قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو لکھ دیا اور وہ رف کاغذ اڑتا ہوا زمین پر آ گرا تو اس دور میں بھی کسی بھی صاحب ایمان کی نظر اگر اس کاغذ پر پڑ جائے گی اور اسے علم ہو جائے گا کہ اس کاغذ پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس گئے گزرے دور میں بھی کتنا بھی ضعیف الایمان شخص ہوگا اس کا ضمیر کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ قرآن کریم جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اور وہ کاغذ زمین پر گرا ہوا ہے بغیر میں اسے اٹھائے اپنے ایک قدم کو بھی آگے بڑھا دوں، وہ ضعیف الایمان شخص بھی اس کاغذ کو اٹھائے گا، اسے صاف ستھرا کرے گا اور کسی اونچے مقام پر رکھے گا۔ یہ اہمیت کسی اچھے سے اچھے لیٹر پیڈ کو حاصل نہیں، یہ اہمیت کسی اچھے سے اچھے کاغذ کو حاصل نہیں، یہ اہمیت رف کاغذ کو اس وجہ سے حاصل ہو رہی ہے کہ اس کاغذ نے اپنے آپ کو قرآن کریم کی آیت سے جوڑ لیا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اور جس نے بھی اللہ کے کلام کے ساتھ خود کو جوڑا وہ باعظمت ہو گیا، وہ مکرم والا ہو گیا۔ تو رمضان المبارک کی نسبت اس اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اس لیے یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہو گیا ہے، اور لیلۃ القدر جس خاص رات میں قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کی رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو وہ رات تمام راتوں کی سردار بن گئی۔ اور جس نبی پر قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، جو نبی ذریعہ اور واسطہ بن رہے ہیں ہم تک قرآن کریم پہنچانے کا، وہ نبی امام الانبیاء بن گئے،
سردار انبیاء بن گئے، تاجدار انبیاء بن گئے، اور جو فرشتہ اس قرآن کریم کو لے کر اس نبی کے پاس آ رہا ہے، اس فرشتے کو یہ سعادت ملی کہ سید الملائکہ اسے کہا گیا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ جو بھی اپنے آپ کو جوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے، اس کے اکرام کا، اس کے اعزاز کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے اس رسی سے قرآن کریم کو مراد لیا ہے۔ اگر یہ امت کامیاب ہونا چاہتی ہے، فلاح و کامرانی کی طرف جانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ وہ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یہ امت کامیاب ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت کی طرف لگاتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو قرآن کریم کی عزت کرتا ہے، قرآن کریم کی بے وقاتی سے بچتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو اہمیت دیتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں سے بہتر سمجھتا ہے، تو اسی قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مزید ہدایت سے نوازتے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اور جو شخص قرآن کریم کی بے وقاتی کرتا ہے، اس کی تعلیمات سے منحرف ہوتا ہے، اللہ کے احکام کے سامنے اپنی عقل فاسد کو دوڑاتا ہے، قرآن کریم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے کلام کو دیگر کلاموں سے مغلوب سمجھتا ہے، تو یہ اللہ کی نگاہ میں اس قدر مبغوض ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم دنیا میں بھی اسے ذلیل فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ ذلیل ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ الغرض، میں یہ بتلا رہا تھا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس کے استقبال کے لیے ہم سب تیار رہے، وہ بابرکت مہینہ اس وجہ سے عظمت پایا ہے، اس وجہ سے بابرکت ہوا ہے کیونکہ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم لاپرواہی اور لاؤبالی پن کے ساتھ نہ گزارے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیارا خطبہ دیا ہے، اور یہ خطبہ اسی وقت دیا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے سامنے تشریف فرمائے، اور رمضان المبارک کے آنے میں چند ایام باقی رہ گئے ہیں، اور آپ نے بہت بہترین خطبہ
تعارفی خطبہ جسے کہا جائے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے دیا ہے، اور ان کے توسط سے وہ ایک ایک پیغام ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں وہ تعارفی خطبہ بھی پیش کر دوں، تاکہ رمضان المبارک شریعت کی روشنی میں ہم گزارنے والے بن جائیں اور اس کے فیوز و برکات کو صحیح معنوں میں پانے والے بن جائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی ایک رات میں عبادت کا ثواب آپ کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ملے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ رات شب قدر ہے۔ اس مہینے کے دن کے روزوں کو پروردگار عالم نے فرض قرار دیا ہے، اور رات کی عبادتوں کو نفلی قرار دیا ہے۔ نفلی کے اندر سنت بھی آ جاتی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کرے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فریضے کی ادائیگی کرے وہ ایسا ہے گویا غیر رمضان میں 70 فرض کو ادا کرے۔ گویا اس مبارک مہینے میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب 70 فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات پیش آتی ہے تو اسے بہت جلد غصہ آتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جانی یا مالی اعتبار سے کسی کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے تلقین کی گئی کہ لوگوں، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور یاد رکھنا کبھی بھی اس مہینے میں کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آتی ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، تو اس فضیلت کو سامنے رکھ کر صبر کر لینا کہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، معانست اور غمخواری کا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہو۔ رمضان المبارک میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، خیر خواہی کا یہ مہینہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو پروردگار عالم اسے 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی افطار کرانے والا
اللہ کی نگاہ میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور دوسری فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ پروردگار عالم اس افطار کرانے والے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ جس کو افطار کرایا ہے، جو روزے دار ہے، اسے جو ثواب ملنے والا ہے، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرماتے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ فضیلت سنی تو حضرات صحابہ تو بڑے باذوق تھے، جملہ فضیلتوں کو حاصل کرنے والے تھے، وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ لیکن ذرا مایوس ہوئے۔ مایوس کیوں ہوئے؟ غربت کی وجہ سے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو مکمل افطار کرا دے، لہذا یہ فضیلت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ قدرت حاصل نہیں کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے اس سوال کا ایسا پیارا جواب دیا ہے کہ حضرات صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے اور یہ جواب دیا کہ افطار کرانے سے مراد مکمل پیٹ بھر کھلانا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ دودھ بھی پلا دے، اس دور کے اعتبار سے کہیے تو ایک گھونٹ لسی پلا دے یا شربت پلا دے یا ایک عدد کھجور کھلا دے یا کم از کم ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پلا دے، اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے اگر ہر کوئی یہ کوشش کرے تو اس فضیلت کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس فضیلت کو حاصل کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت ہے تو مغفرت نہیں، پہلے عشرے میں رحمت ہے تو جہنم سے آزادی کا فیصلہ نہیں، یا دوسرے عشرے میں مغفرت کا معاملہ ہے تو رحمت کا معاملہ نہیں، یا جہنم سے آزادی کا نہیں، یا تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا خاص پروانہ عطا کیا جاتا ہے تو رحمت کا نہیں یا مغفرت کا نہیں، ایسا نہیں۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ پہلے عشرے میں خاص طور پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اور دوسرے عشرے میں خاص طور پر مغفرت کی بارش برسائی جاتی ہے، لہذا زیادہ تر دوسرے عشرے میں عفو درگزر کا سوال کرنا چاہیے، تیسرے عشرے میں خاص طور سے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے، اس لیے تیسرے عشرے میں خاص طور پر اس کی دعا کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا اپنے ماتحت خدام وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کرے تو پروردگار عالم اسے 2
فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، دوسرے یہ کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اس کا ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اسے یہ فضیلت حاصل؟ ہر ایک کے ماتحت کچھ ایسے افراد ہیں جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، خصوصاً جو لوگ فیکٹریاں چلایا کرتے ہیں، ان کے ماتحت جتنے خدام ہوتے ہیں، یا مکانات میں جو لوگ نوکر اور چاکر رکھا کرتے ہیں، وہ تمام لوگ یعنی جن کے ماتحت کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام کیا کرتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس روزے کی برکت سے ان ماتحت روزے داروں کے کام کو، بوجھ کو ہلکا کر دے۔ ہلکا کرنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ نے بوجھ کو ہلکا کیا اور چالاکی اور اپنی عقل دوڑاتے ہوئے تنخواہ کو بھی ہلکا کر دیا، تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ آپ نے کام کر دیا اور تنخواہ کم کر دی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کام کو ہلکا کریں اور تنخواہ میں بالکل کمی نہ کریں، تو آپ اس فضیلت کو حاصل کرنے والے بنیں گے۔ یہ مطلب ہے اصل بوجھ ہلکا کرنے کا، کہ غیر رمضان میں جتنا کام آپ اپنے خدام سے لیا کرتے تھے، رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اپنے روزے دار خدام سے بالکل بھی اتنا کام نہ لیں، کم کام لے کر تنخواہ زیادہ کریں اگر آپ اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے۔ تو اس فضیلت کو آپ حضرات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس مہینے میں 4 کام خصوصیت کے ساتھ کریں۔ یہ اسی تعارفی خطبے کی آخری کڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 کام اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کرنے ہیں۔ پہلا کام کلمہ طیبہ کی کثرت، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کیا کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے رمضان المبارک میں یہ رٹ لگا لی اور اپنے دل و دماغ کو کلمہ طیبہ کی کثرت سے تر و تازہ کر لیا، تو آپ کے دل و دماغ میں یہ ایمان اس قدر راسخ ہو جائے گا کہ کفر و ارتداد کی لہریں پورے سال بلکہ پوری حیات اگر رمضان میں آپ کا معمول ہے تو انشاءاللہ وہ اثر انداز نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلامت رکھیں گے، اور جب بھی آپ اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ ایمان والا ہونے کی حالت میں جائیں گے۔ دوسرا کام یہ کریں استغفار کی کثرت۔ آپ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ یاد نہیں تو کم از کم استغفر اللہ کہہ دیں، اور کوشش تو یہ کریں خاص جو استغفار ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جملے سکھلائے ہیں کس طرح اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں سے کس طرح توبہ کرنی ہے، ان جملوں کو پڑھا کریں۔ جیسے سید الاستغفار ہے، جسے حدیث میں
استغفار کا سردار کہا گیا ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے، جس نے صبح میں پڑھ لیا اگر دن میں انتقال ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور جس نے رات میں پڑھ لیا رات میں انتقال ہوگا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ پورے سال آپ کبھی بھی معمول بنائیں، یہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن کوشش یہ کریں یہ سید الاستغفار رمضان میں بھی کثرت سے پڑھیں۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، یاد تو ہوگا نہیں لیکن کوشش کریں یاد کریں، یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ نورانی قاعدہ میں بھی اخیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ بخاری میں بھی، اس لیے آپ حضرات اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، جنت کے سلسلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے، اس کی طلب صادق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ پروردگار عالم مجھے جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اور چوتھا کام یہ کرنا ہے جہنم سے آزادی کی دعا کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، کہ پروردگار عالم میں جہنم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا آپ کو کرنا ہے، یہ چاروں کام آپ رمضان میں کریں۔ تو اس موقع پر یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم جو رمضان المبارک کے آنے میں چند ایام ہیں بخیر و عافیت ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور رمضان المبارک کے جتنے کام کرنے کے ہیں ان کام کو کرنے والا بنا دے، اور گناہوں سے خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔